الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم. میرا محترم بھائیوں اور دوستو، اسلامی سال کا نیا مہینہ شروع ہوا ہے اور نئی اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے. اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے. محرم وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے. اور یہ عظمت والا کب سے ہے؟ امام حسین کی شہادت سے ہے؟ نہیں. اللہ کہہ رہا یوم خلق السماوات والارض. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے ہی یہ مہینہ بابرکت چلا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے نبیوں نے بھی اس مہینے کی عظمت بیان کی اور پچھلی امتوں میں بھی اس مہینے کا بڑا احترام تھا. یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ محرم اور 10 محرم کے آنے پر قریش مکہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت سے پہلے اس دن روزے کا خاص اہتمام کیا. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے. فیہا 4 حرم. اللہ کہہ رہا ہے کہ سال کے 4 مہینے بڑے محترم ہیں کہ ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے اس زمانے میں آپس کی لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں کہ ذی قعدہ آ گیا، ذی الحجہ آ گیا، محرم آ گیا یا رجب آ گیا تو آپس کی لڑائیاں بھی بند کر دیتے کہ مہینہ بڑا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا شہر اللہ المحرم. محرم اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی. بھائی سارے گھر اللہ کے گھر ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں. یہ مسجد بھی اللہ کی ہے، دنیا کی ہر مسجد اللہ کی ہے اور وہ اللہ کے گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. لیکن جو مکہ میں ہیں اس کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. باقی سارے اللہ کے گھر نہیں ہیں، باقی سارے بھی اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس گھر کی عظمت کی وجہ سے اس گھر کو خاص یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس کے احترام میں، اس کے تقدس کو بتلانے کے لیے. تو خیر، یہ محرم کا مہینہ جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اسلامی سال کا پتہ نہیں ہے کہ اسلامی سال چل رہا ہے تو کون سا چل رہا ہے، اور اسلامی تاریخ ہے تو کون سی تاریخ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں کو یاد رکھنا یہ امت پر فرض کفایہ ہے. اس لیے کہ اسلامی تاریخ چاند سے چلتی ہے اور شریعت نے بہت سارے احکام چاند پر رکھے ہیں کہ رمضان آیا، چاند نکلا پہلی رمضان کا تو روزہ رکھو، پہلی شوال کا چاند نظر آئے تو عید مناؤ. بہت سارے احکام شریعت کے چاند پہ چلتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کا اس کی تاریخ اور اس کے مہینوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے. ہاں، یہ بڑی ذمہ داری ہے، یاد ہونی چاہیے. ہم کو اکثر جو ہے وہ انگریزی مہینے یاد ہوتے ہیں، تاریخ بھی یاد ہوتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے ساتھ ہم نے انصاف کا معاملہ نہیں کیا. تاریخ تو چھوڑو، کتنوں کو اسلامی 12 مہینے بھی یاد نہیں ہیں.
کہ رمضان کے بعد کیا ہے؟ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم کے بعد کیا ہے؟ سفر، وہ یاد نہیں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تو ربیع الاول، ربیع الاخر ہے. پھر کیا ہے؟ کچھ اکثر کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے. بھائی جنوری فیبروری آپ چھوٹے بچوں کو بھی پوچھ لیں گے تو آپ کا 4 سال 5 سال کا بچہ بھی سنا دے گا کہ یہ 12 مہینے ہیں. لیکن اسلامی مہینے اکثر کو پتہ نہیں ہوتے کہ کون سے 12 مہینے ہیں اسلام کے. یہ اسلامی مہینے ہجری سے شروع ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تب سے لے کر پہلا سال شروع ہوا، اور اس کے ذی الحجہ کے ختم پر 1 سال پورا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ طے پایا کہ اسلامی سال ہونا چاہیے، کوئی اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے. ہر ایک مذہب کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے، ہمارا بھی اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. تو آپس کے مشورے سے یہ بات طے پائی. کسی نے رائے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب سے پہلا سال ہو. کسی نے رائے دی کہ آپ کی پیدائش ہوئی تب سے پہلا سال ہو. کسی نے رائے دی کہ آپ کو شب معراج ہوئی تب پہلا سال ہو. کسی نے رائے دی کہ فتح مکہ ہو تب سے پہلا سال ہو. مختلف رائے آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ ہجرت سے پہلا سال شمار ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ رائے بڑی پسند آئی، اور آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تب سے اسلامی پہلا سال شروع ہوگا. تو تب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس لیے ہم کو کم سے کم اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. اور اللہ کی شان کہ محرم میں پہلے ہی سے بڑے بڑے واقعات ہوتے آ رہے ہیں. ہم کو ایک غلط فہمی یہ ہو گئی ہے، اور ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ محرم کی فضیلت اس لیے ہے، محرم بڑا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. بے شک وہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم. اور وہ کہ دردناک واقعہ تھا، آل رسول کو شہید کیا گیا. اس سے بڑا واقعہ امت پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا واقعہ تھا. لیکن اس مہینے کی عظمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض. یہ مہینہ تب سے عظمت والا ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے. اور پچھلے نبیوں کے کئی واقعات اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں جن کی سند کمزور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا، جو فرعون سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ 10 محرم تھی. وہ تو مستند حدیث سے ثابت ہے. اور کئی واقعات دوسرے کتابوں میں ملتے ہیں. ہاں یہ بات غلط ہے ہمارے یہاں کہ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ قیامت 10 محرم کو آئے گی. یہ بات کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور بھی بہت سارے واقعات اس تاریخ کو لے کر مارکیٹ میں چلتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے کہ 10 محرم کو قیامت، بلکہ کسی زمانے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اگر 3 مرتبہ لگاتار جمعہ کے دن 10 محرم آ گئے تو بس اب قیامت آ گئی. کیا آ گئی؟ اس لیے ایسے کچھ 1-2 سال ایسے گزرے تھے کہ جمعہ کے دن 10 محرم آ گئی تو لوگ صبح سے انتظار میں کہ بس چلو اب آ گئی قیامت. یہ ساری باتیں غلط سلط ہے. ایسی کوئی بات کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے کہ کب آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعة يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند ربي. اللہ ہی جانتا ہے کہ کب آئے گی، کون سے دن آئے گی، کس وقت آئے گی. کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے جو قیامت کے بارے میں یہ ساری باتیں چلتی نا، 2010 میں ہم سنتے تھے کہ 2012 میں آ جائے گی. کوئی شاید پکچر بھی آئی تھی اس پر 2012 میں. بس 2012 چلا گیا تو کہنے لگے کہ اب تو 15 میں آ جائے گی. 15 گیا تو بھائی کہنے لگے کہ اب 20 میں آ جائے گی. 22 میں، پھر 24 میں. نہیں، وہ چلتا ہی رہتا ہے مارکیٹ میں. اب کہنا شروع کیا کہ 36 میں آئے گی. کسی نے کہا کہ 48 میں دنیا ختم ہو جائے گی. تو یہ قیامت کا علم سوائے اللہ، پتہ نہیں کون سا کیا موضوع چل رہا تھا نا، کہاں سے کہاں چلا گیا. سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ محرم پر بات، ہاں یہ چل رہی تھی کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ 10 محرم کو قیامت آئے گی. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. خیر، یہ اس وجہ سے اس دن بڑا نہیں ہے کہ یہ دن میں امام حسین کی شہادت ہوئی. اس وجہ سے یہ مہینہ بڑا نہیں ہے. یہ مہینہ پہلے سے بڑا چلا آ رہا ہے. ہاں
امام حسین کے لیے فضیلت کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت کا مقام اور شہادت کا درجہ اس دن عطا کیا، جو دن پہلے سے مبارک چلا آ رہا تھا۔ تو اس دن امام حسین کی شہادت کی وجہ سے امام حسین کا مقام بڑھ گیا، نہیں ہے کہ اس دن کا مقام بڑھ گیا۔ سمجھنا یہ بات، یہ دن تو پہلے سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ دن کی فضیلت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو ہم کو نعوذ باللہ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور دین کے بارے میں ہماری رہبری نہیں کر کے گئے۔ آپ تو جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آیت آ گئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔ دین کو کیا کر دیا؟ کامل کر دیا۔ ہر دین کی فضیلت بیان ہو چکی کہ کون سا دن بڑا ہے، کس دن تمہیں کیا کرنا ہے، کس دن کیا نہیں کرنا ہے۔ اور اب آگے امام حسین کی شہادت تو اللہ کے نبی کے جانے کے 51 سال کے بعد ہوئی، سن ہجری 61 میں، 61 میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو 51 سال کے بعد ہم یوں کہے کہ اب دین مکمل ہوا اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ دن بڑا دن ہے، لہذا اس دن کو بڑے دن کے طور پر مناؤ، یہ بات کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اس لیے جو ہے وہ یہ دن پہلے سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی روزوں کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو مہینے میں روزے پسند ہے وہ محرم کے مہینے میں، اور آپ نے عاشورے کی الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ جو عاشورے کے دن روزہ رکھے گا 10 محرم کو، اللہ کی ذات سے امید اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت بھی آپ روزہ رکھتے تھے، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے اس کے روزے کا اہتمام کیا، اور صحابہ اکرام کو اس کا حکم دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک رمضان کے روزے کی فرضیت نہیں آئی تھی، کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، رمضان کے روزے سن ہجری 2 میں فرض ہوئے، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے عاشورے کا روزہ رکھنا فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور آپ جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، صحابہ اکرام نے اس سے 1 سال پہلے آپ سے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی، تو کہیں ہم ان کے مشابہت تو اختیار نہیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا، کہا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک پہلا ملا لوں گا، 9 کا 7 میں رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ کی شان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ محرم کے آنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ چاہت تو اللہ کے نبی کی 2 روزوں کی تھی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 ملا لے یا 10 کے ساتھ 11 ملا لے۔ کسی نے اگر صرف 10 رکھا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اب 10 کو یہود بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے اگر کسی نے تنہا 10 کا بھی روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ فضیلت کی چیز ہے۔ بلکہ ہمارے لیے تو ابھی بڑا آسان ہے کہ 10 کو سنڈے آ رہا ہے، 10 کو کیا آ رہا ہے؟ سنڈے آ رہا ہے، تو عام طور پہ جو ہے چھٹی کا ماحول ہوتا ہے، تو روزہ رکھنا، ویسے بھی کلائمیٹ بھی اچھا ہے، آسانی سے بندہ کیا کر سکتا ہے؟ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے 10 محرم کے روزے کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے 10 محرم کے تعلق سے، کہ ایک روایت ہے جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو 10 محرم میں اپنے گھر والوں پر کشادگی کرے، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو کشادگی عطا فرمائے گا، ان کے لیے وسعت پیدا کرے، چاہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کسی بھی چیز میں۔ ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف کھانے پینے کے تعلق سے ہے، اور ڈھیر سارا پھر گھر میں پکایا جاتا ہے، اور یہاں سے بھی آتا ہے نہ وہاں سے بھی آتا ہے، پھر وہ اتنا سارا کھانا ہو جاتا ہے، بندہ کھا کھا کے کتنا کھائے گا۔ میں اکثر اس موقع پر ساتھ کہتا ہوں کہ 10 محرم کو میں نے ایک جگہ بلڈنگ کے نیچے دیکھا کہ اب چونکہ لوگوں کو یہی ہے کہ اس دن دسترخوان وسیع کرو، دسترخوان یہ کرنا چاہیے،
حدیث میں ہے، چاہے یہ روایت پر کلام کیا گیا ہے لیکن فقہا کی تشریح ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے، کرنا چاہیے یہ، لیکن صرف کھانے پینے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیزوں میں آپ کے گھر والوں کو اگر کپڑے کی ضرورت ہے تو لا کر دے دو 2-4 کپڑے، یا گھر میں اور کسی چیز کی ضرورت ہے بھرا دو تیل کے ڈبے ان کو۔ یہ اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ، ہمارے کھانے پینے میں بیچارے جو ہے وہ اس کو بھی بھیجا اس کو بھیجا، آدمی ایک دن میں کھا کھا کے کتنا کھائے گا۔ اس کو دیکھا بیچارے نیچے واچ مین تھا، وہ بلڈنگ میں 50-100 فلیٹ ہے، ہر ایک نے اس کو بھیج دیا، وہ اتنا بڑا لے کے بے جمع ہوا ہے، اب اس کو بھی کسی اور کو تقسیم کرنے نکلنا پڑا، لے بھائی میں کتنا کھاؤں گا۔ تو یہ اس سے اچھا ہے کہ تم اس کو کچھ روکڑے دے دیتے تو اس کے لیے کام آ جاتا۔ تم اس کو روزانہ کی، تم اپنے یہاں کا کام کرنے والا آفس میں، تمہارے کارخانے میں، دکانے میں بندہ جس کی روزانہ کے حساب سے 500 کی پگار ہے، مہینے 15,000 آپ اس کو دیتے ہیں، تو 10 محرم کو آپ اس کو 500 ایکسٹرا دے دے کہ لے آج کے دن کی تیری ایکسٹرا ہے، یہ مہینے 15,500 تجھے مل جائیں گے، تو اس دن اس کی پگار ڈبل کر دیں۔ یہ بھی وسعت ہے۔ آپ کے گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں تو اس دن کی اس کی پگار ڈبل کر دیں، یہ بھی وسعت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کھانے پینا وہ کی وسعت کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ اگر کپڑے کی ضرورت کپڑا دے دے اس کو، روکڑے کی ضرورت ہے روکڑا دے دے۔ تو خیر بہرحال یہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے محرم کے تعلق سے عرض کر دی گئی۔ ایک تو جو بات ثابت ہے وہ روزہ ہے، اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز محرم کے تعلق سے ثابت نہیں ہے۔ ماتم اور اسی کے علاوہ کھچڑے، شربت، یہ وہ فلانا ڈھمکڑا، کوئی چیز ثابت شریعت میں نہیں ہے۔ عجیب بات کہ 10 محرم یا اس کے علاوہ ایسے روزے کو ہمارے یہاں ان لوگوں نے یہ چیز چلائی ہے کہ 10 محرم کا روزہ کھچڑے سے کھولا جائے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک عورت رہتی ہے، ایسے 10 محرم کا روزہ تھا، 1-2 سال پہلے وہ گھر میں روزے سے 5 منٹ پہلے کھچڑا مانگنا ہے۔ کھچڑا ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی، کھچڑا کہ ہمارے مولانا نے یوں کہا کہ 10 محرم کا روزہ کھچڑے سے کھولنا ہے، اور وہ بھاگ رہی ہے ادھر ادھر پورے مارکیٹ میں کھچڑا ختم، پورے مارکیٹ میں ختم، کھچڑا حلیم پورے مارکیٹ میں ختم، کہ بیان کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ تو کھچڑے سے کھولنا ہے۔ ارے بھائی یہ کہاں سے ہے کھچڑا؟ کہیں ہے قرآن میں یہ لوگوں کھچڑا کیا ہے تم کو پتا ہے؟ کہیں کہاں سے یہ چیز لے کر آئے؟ پتہ نہیں یہ ساری چیز آئی کہاں سے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور لوگ بھی ایسے جہالت میں ہیں کہ یہ چیزوں کو سب کو اندھا دھند صحیح سمجھ لیتے ہیں، اور وہ بھاگ رہی ہے بیچارے۔ کہہ لگے کہ 2 منٹ پہلے بھائی کا فون ہے، میرے یہاں تھوڑا کھچڑا ایک پیالہ بچ گیا ہے، تیرے یہاں بھیج رہا ہوں، اس سے روزہ کھول لے۔ تو پتہ نہیں یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں۔ تو دین کو صحیح حقیقت کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔